rahmatullahi wa barakatuhu. Reach to your true love. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو زندگی میں سچا پیار مل جائے، اور الحمدللہ شادیوں کا سیزن ہے. بہت سے بچے بچیاں نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں. ایک بہت اچھا موقع ہے، ایک بہت اچھا ریمائنڈر دینے کے لیے. اکثر و بیشتر ہم سوچتے ہیں کہ سچے پیار تک کیسے پہنچا جائے. تو سچے پیار تک پہنچنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور ایز اے جنرل پرنسپل میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں. اگر ہم ایک نارمل فینومینا دیکھیں، ظاہر ہے ہم ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے، آڈز کی بات نہیں کر رہے، ہم کچھ خاص اسپیسیفک کیسز کی بات نہیں کر رہے، ہم میجورٹی کی ماسس کی بات کر رہے ہیں. سچا پیار کیسے ملتا ہے؟ جنرل پرنسپل یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے آسمانوں سے ڈائریکٹ کیا ہے انسانوں کے لیے، اس میں انسان کے فائدے ہی فائدے ہیں. انہی میں سے ایک حکم نکاح کا حکم ہے، اور یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ نکاح کا بندھن ایک ایسی ایکسٹریم پاور اپنے اندر رکھتا ہے کہ جیسے ہی جس لمحے آپ اپنے نکاح نامہ پر سگنیچر کرتے ہیں، میں لٹرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ ان تمام میجورٹی خواتین سے پوچھ لیں الحمدللہ جن کی زندگی میں ایکسٹریم سرکمسٹانسز نہیں آئے، ایک نارمل ریگولر بہترین خوشیوں والی زندگی آئی. جس لمحے آپ اپنے نکاح نامہ پر سگنیچر کرتے ہیں، that brings so many things in your life. صرف وہ ایک سگنیچر کرنا آپ کی زندگی میں کئی دروازے کھول دیتا ہے. اور اکثر و بیشتر جب یوتھ یہ سوچتی ہے کہ ہمیں ٹرو لو کیسے ملے گا، کئی طریقے ہو سکتے ہیں اپنی زندگی میں اپنی اصل محبت کو تلاش کرنے کے، لیکن ہمارا اور میرا تو ایمان ہے کہ جو طریقہ کار اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، دس از دی بیسٹ میتھڈ جس کے تھرو ہمیں ٹرو لو مل سکتا ہے. اور وہ دی بیسٹ میتھڈ از ایکچولی دا پروسیس آف نکاح. آپ کا اپنے نکاح نامے پر سائن کرنا، ٹرسٹ می، آپ کو کم سے کم زندگی میں 5 چیزیں تو دیتا ہی دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ شاید اپنی لسٹ بنانا شروع کریں تو آپ 50 بنا سکتے ہیں. the reasons which نکاح can give to you. آپ چاہیں تو آپ 60 بنا سکتے ہیں، اور whatever number you are experiencing in your life. ہاں، کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کچھ لوگوں کی زندگیاں نکاح کے ساتھ اس طرح اپنی اصل محبت کو نہیں ڈھونڈ پاتی جیسا کہ باقی لوگ ڈھونڈ پاتے ہیں. بالکل ان کے لیے نکاح کبھی کبھی امتحان بن جاتا ہے، ان کے لیے یہ بندھن کبھی کبھی آزمائش کا سورس بن جاتا ہے. دس از دا پاسبلٹی، اور اس سے ہمیں انکار بھی نہیں ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمیں اس رشتے کے اندر آگے ویریشنز دی ہیں. بہت سے لوگوں کا نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد بھی الگ ہو جانا، دس از کوائٹ پاسبل. جبھی خلا رکھی گئی ہے، جبھی ڈائیورس رکھی گئی ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت میجورٹی کی، ہم بات کر رہے ہیں ماسس کی، ہم بات کر رہے ہیں آن اے جنرل پرسپیکٹو. اکثر و بیشتر جب بیٹیاں بات کر رہی ہوتی ہیں ماؤں سے، یا بیٹے بات کر رہے ہوتے ہیں ماؤں سے، تو مائیں ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ اصل لو، اصل محبت کیسے ڈھونڈی جاتی ہے. اور یقیناً ہمیں اپنی اولاد کو گائیڈنس دینے کے لیے جو بیسٹ ڈائریکشن ملتی ہے وہ اللہ کے دین سے، اپنے اسلامک ٹریڈیشن سے، اپنی شریعت سے، اپنے مذہب سے ملتی ہے. اور وہ گائیڈنس یہ ہے کہ اصل محبت اس دائرے میں جو ایک مرد کو عورت سے ہوتی ہے، اس کا پراپر سورس از نکاح. اور یہ جو میں نے بات کی کہ کم سے کم 5 چیزیں، ان کے دروازے اس نکاح کے سگنیچر سے ہماری زندگی میں
اوپن کر دیے جاتے ہیں. اس میں سے پہلا میرا بلیف ہے وہ سگنیچر جس وقت ہم کرتے ہیں that becomes the reason to start loving your spouse. چاہے یہ ارینج میرج ہو. ارینج میرجز پہلے بہت کامن تھی, آج بھی ہوتی ہیں, جس میں ہونے والے جو اسپاؤسز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے ہیں, بس سلام دعا کی حد تک, ایک پرسنالٹی کی حد تک ایک دوسرے سے ایک جس کو آپ کہتی ہیں سپرفیشل ملاقات ہوئی ہوتی ہے, بٹ محبت کا ایلیمنٹ ابھی نہیں ہوتا. بٹ دا مومنٹ یو ڈڈ سگنیچر اپنے نکاح نامے پر, اٹ اوپنز دا ڈور اینڈ اٹ بیکمز دا ریزن ٹو اسٹارٹ لونگ یور اسپاؤس, اینڈ اٹ ہیپنز both ends, دونوں طرف ہوتا ہے. صحیح. نمبر 2 جو دوسرا آپشن اس نکاح کے سگنیچر سے اوپن ہوتا ہے, دس ٹیکس یو ٹو اے جرنی آف ڈسکورنگ یور لو. آپ جس کو اصل محبت کہتے ہیں نا, وہ اوور نائٹ نہیں آتی ہے. جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے وہ ہر دن ایک نئے رنگ کے ساتھ سامنے آتی ہے, اور یہ وہ محبت ہوتی ہے جس میں کبھی تھوڑا سا ریزسٹنس بھی ہوتا ہے, جس میں کبھی تھوڑا سا کھچاؤ ہوتا ہے, جس میں کبھی تھوڑی سی ان بن ہوتی ہے, جس میں کبھی تھوڑے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں, جس میں کبھی ہنسی ہوتی ہے, جس میں کبھی غصہ ہوتا ہے, جس میں کبھی ناراضگی ہوتی ہے. بٹ ان دا ڈیپتھ آف یور ہارٹ ہر دن الحمدللہ اگین ان جنرل پرنسپل یہ محبت ایک الگ انداز اور الگ ڈائمینشن سے بڑھتی ہے. آپ ہر دن اپنے اسپاؤس کی کوئی الگ عادت ڈسکور کرتے ہیں. تو یہ دوسرا وہ دروازہ ہوتا ہے جو یہ نکاح کا سگنیچر آپ کی زندگی میں کھولتا ہے, دیٹ یو ٹیک اے جرنی جس کے اندر آپ اپنی محبت کو ڈسکور کرتے ہیں. The third door which you can observe جو آپ کو اس نکاح کے بندھن میں نظر آتا ہے, this signature helps you to start observing a human in a very close perspective. ظاہری بات ہے انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ صرف اپنے آپ کو جانتا ہے. اگر ایک انسان مرد ہے تو وہ مرد کی کیپیسٹی میں اپنے آپ کو بہت کلوزلی جانتا ہے. اگر وہ عورت ہے تو وہ عورت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یا عورت کی نیچر کو کافی حد تک سمجھتی ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر ایک مرد اور عورت کا جو کمپیٹیبلٹی لیول یا جو ایک پیئر بنایا ہے, اس میں آپ دوسرے شخص کو, انسان ہونے کے دوسرے لیول کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں. اور جب بھی اس رشتے میں اسپاؤس ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں, انتم لباس لکم, تم ان کے لیے لباس ہو, انتم لباس لہن, تم ان کے لیے لباس ہو, اینڈ وائس ورسا, وہ تمہارے لیے لباس ہیں. سو دس از دا تھرڈ بیوٹیفل پرسپیکٹو کہ جب ہم نکاح کے بندھن میں صرف ایک سگنیچر کر کے آتے ہیں, ہم اللہ ہی کی مخلوق میں انسان ہونے کی ایک دوسری جینڈر کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں. تو یہ آپ کو ہولسٹیکلی انسان کی فطرت کو جاننے کی طرف ایک لے جانے والا پروسیجر ہے جو نکاح کے تھرو آپ کو علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رکھا ہے. The fourth door جو اس سگنیچر کے ساتھ اوپن ہوتا ہے, this actually allows you to explore whole science of relationships. بیویاں جانتی ہیں کہ, اور وائس ورسا شوہر جانتے ہیں کہ ایک بیوی کو ہینڈل کرنا, اور شوہر کہتے ہیں, بیویاں کہتی ہیں ایک شوہر کو ہینڈل کرنا, او مائی گاڈ, وہ ہر ایج میں ڈفر کرتے ہیں. وہ شادی کے شروع کے 5 سالوں میں الگ ہوتے ہیں, پھر اس سے 5 سالوں میں الگ ہوتے ہیں, پھر اس سے 5 سالوں میں الگ ہوتے ہیں. آن اے لائٹر نوٹ, بعض خواتین کہتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ شوہر جو ہے وہ آدھی ساس بن جاتے ہیں, آن اے لائٹر نوٹ, اس لیے کہ پھر وہ بہت سی چیزوں کے اندر آپ کو پن پوائنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اٹس دیئر کائنڈ آف اے لو, اٹس دیئر کائنڈ آف اے نیچر. لیکن یہ سب کیا ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت خاص طور پر الحمدللہ کیونکہ ایموشنلی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, تو آپ بہت سے اینگل سے ایک ریلیشن شپ کی پوری سائنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے مرد بھی اپنی بیوی کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ, شوہر بھی اپنی بیوی کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اس کے ہر 5 سال کے بدلتے یا گرو کرتے ہوئے ٹیمپر کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو جو انٹلیکچوئل, سمجھدار, ریسپیکٹ کرنے والے, کیئرنگ اسپاؤس ہوتے ہیں, شوہر ہو یا بیوی ہو, وہ ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی سپورٹ بنتے ہیں, وہ ان کے مشکل حالات میں ایک دوسرے کو مورل سپورٹ دیتے ہیں, وہ ایک
جسم اور ایک جان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی غلطیوں پر بار بار ان کو نوک جھونک نہیں کرتے. So this is the fourth angle جو صرف ایک نکاح کا دروازہ آپ کی زندگی میں کھول دیتا ہے کہ آپ کو سائنس آف ریلیشن شپ سمجھ آتی ہے. پھر عورت ہوتے ہوئے جب آپ بیوی بنتے ہیں تو آپ صرف ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کو ریڈ نہیں کر رہے ہوتے, آپ الحمدللہ پھر ایک نئے ہورائزن کو ریلیشن شپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کے مدر ان لا, فادر ان لا, سسٹر ان لا, پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی شوہر کی, پھر ایک آپ کا اپنا میکا. تو آپ اتنی چیزوں کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گھر بھی اصل میں سکھانے کا میڈیم دے دیا ہے. ہم تو الحمدللہ اس دین سے کنیکٹڈ ہیں جس دین کا ہر قدم, جس دین کے تھرو ہماری زندگی میں ہر دن سیکھنے کی ایک اپرچونٹی بن جاتا ہے. پھر چاہے میں اپنا میکا نبھاؤں یا سسرال نبھاؤں, یا میں اپنے شوہر کے ساتھ بیوی کی کیپیسٹی میں ہوں, یا ماں یا بہن یا بہو کی کیپیسٹی میں ہوں, ہم ہر اینگل سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا سیم پلیٹ فارم شوہر بھی ایک سائنس آف ریلیشن شپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو سیکھنی چاہیے بیکاز ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ بیوی کے ماں باپ کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے, اس کے بہن بھائیوں کو کیسے عزت دینی ہے, بیوی کو کیسے کمفرٹ پرووائڈ کرنا ہے کہ کبھی شوہر کی وجہ سے اس کی فیملی کو کسی قسم کی کوئی ہرٹ فیلنگز نہ آئے. سو دس از اے میوچل بانڈ جو کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بنتا ہے. دیٹس وائی اٹس اے کمپینین شپ. یہ نکاح کا سگنیچر جب مرد کرتا ہے یا جب عورت کرتی ہے, دس از اے میوچل کانٹریکٹ. صرف عورت اپنے بہت سی رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پر لے کر نہیں آتی, مرد کے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جو دونوں اینڈ پر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ففتھ دروازہ, ففتھ ڈور جو اس نکاح کے سگنیچر سے انسان کی زندگی میں کھول دیا جاتا ہے, دس بیکمز یور پاتھ آف امپروومنٹ ایوری ڈے. نکاح کے بعد ہم کوئی سپر ہیومن نہیں بن جاتے. غلطیاں ہم سے پہلے بھی ہوتی تھیں, غلطیاں ہم سے بعد میں بھی ہوتی ہیں, ہم بلنڈرز بھی کر جاتے ہیں, ہم سے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, ہم ڈفرینسز کی وجہ سے کلیش بھی کر جاتے ہیں. اٹس اوکے, بٹ دیر از آلویز اے نیو اپرچونٹی ٹو اسٹارٹ اے نیو چیپٹر آف یور لائف ایوری ڈے. ایز لانگ ایز مجھے صبح کا سورج الحمدللہ اللہ رب العزت نے دکھا دیا, الحمدللہ اللہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے that I can improve myself, I can go on the right path and I can correct my mistakes. So alhamdulillah this is the fifth door جو اس نکاح کے سگنیچر سے ہماری زندگیوں میں کھل جاتا ہے. نمبر 1, I am repeating, الحمدللہ آپ کی اصل محبت تک آنے کا صرف یہ نکاح کا ایک سگنیچر ذریعہ بنتا ہے, اور یہ بہت سی ان خواتین نے ایکسپیرینس کیا ہے جن کی لٹرلی ارینج میرج ہوئی, اور صرف نکاح کا بندھن اور یہ سگنیچر ان کے دل میں اپنے اسپاؤس کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ ڈالتا جاتا ہے. نمبر 2, یہ آپ کی محبت کو ڈسکور کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. آپ اپنے اسپاؤس کی کوالٹیز ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ محسوس کرتے ہیں. نمبر 3, آپ اس میں ایک ایسا پرسپیکٹو اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اسپاؤس کی شکل میں جس میں آپ کو ہولسٹیکلی انسان کی فطرت ایسے نظر آتی ہے کہ آپ اپوزٹ جینڈر کیسے سوچتی ہے, کیسے ریسپونڈ کرتی ہے, کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ نمبر 4, آپ کے سامنے ایک سائنس آف ریلیشن شپ آ جاتی ہے. اینڈ نمبر 5, آپ ہر دن اپنی غلطیوں سے, دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ٹیک دس نکاح کا بندھن ایز اے بلیسنگ. اپنے اسپاؤس کو نعمت سمجھیں, آپ شوہر ہیں یا آپ بیوی ہیں. ٹیک اٹ ایز اے چیلنج, اس لیے کہ بہرحال جو ہماری نعمت ہوتی ہے, جو ہماری بلیسنگ ہوتی ہے, اسی میں ہماری ابتلا ہوتی ہے, اسی میں ہماری ٹرائل ہوتی ہے, اسی میں ہمارا امتحان ہوتا ہے. کبھی یہ بلیسنگ آپ کے لیے صبر کے موقع لاتی ہے, کبھی یہ بلیسنگ آپ کے لیے شکر کے موقع لاتی ہے. ٹیک اٹ ایز اے ٹریٹ where you will find true feelings of genuine love. انشاءاللہ آپ کو اصل محبت اسی نکاح کے بندھن میں اصل میں ملتی ہے, جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ خوبصورت سے خوبصورت بنتی ہوئی نظر آتی ہے. our responsibility, چاہے آپ شوہر ہیں یا آپ بیوی ہیں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس رشتے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو righteous spouse, loving spouse, caring spouse اور انڈرسٹینڈ کرنے والے spouses عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.